سیاسی استحکام کی ایک کوشش ہو رہی ہے. جس طرح حالیہ بلوچستان کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے, سب سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب چاہتے ہیں کہ استحکام ہو. جس طرح لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جن لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کے اوپر دھماکہ ہوا, اس کے بعد بسوں سے اتار کے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ریاست کی مخالفت ہو رہی ہے, چاہے وہ دہشت گرد ہوں چاہے پی ٹی آئی ہو, وہ بھی ریاست کو چیلنج کر رہی ہے. کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دہشت گرد ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ملک ہے, نہ کوئی اس کی ریاست ہے. اور جو ہے جس طرح سے اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان ہے, خاص طور پہ پاکستان کے دو صوبے کے پی کے اور بلوچستان ہے, اس کو ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خاص طور پہ جو بی ایم اے کی جو وہاں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, یہ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس چیز کو نہ تو اپریشیٹ کرے گا نہ ہی ایکسیپٹ کرے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم اس ملک کا امن تباہ کریں اور یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کریں, ہمیں ٹیبل ٹاک کرنے چاہیے, ڈائلاگ کرنے چاہیے. اور ڈائلاگ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں تھرو ڈائلاگس, بجائے یہ کہ ہم اپنے اس ملک کو جو ہے اس کو بیسیکلی بات یہ ہے امتیاز میں کہ جب آپ لوگوں کو رائٹس نہیں دیتے, جب لوگوں کو ان کی بیسک چیزیں نہیں ملتی, تو پھر وہ ایسے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں. تو ہمیں بالکل اپنی عوام کو سب سے پہلے تو ان کے بیسک رائٹس دیں, نوجوانوں کو ہم انگیج کریں, ان کو جاب اپرچونٹیز دیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اسی طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, بیرونی آپ کو پتا ہے اندرونی دشمن جو ریاست کے ہیں, ملک پاکستان کے ہیں, اس وطن کے دشمن ہیں, ہم سب کے دشمن ہیں. آپ کو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملک کمزور ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتیں جس طرح پی ٹی آئی ہے, وہ بھی ڈائلاگ یعنی کہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی شرط ان کی ہوتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کیا جائے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے, جو پی ٹی آئی کی جو پہلے دن سے جو سیاست کا جو طریقہ کار ہے اس میں ڈیموکریسی کہیں نظر نہیں آتی. ہم لوگوں نے بارہا دفعہ ان کو یہ بات کہی ہے, اور ہم نے ان کے جو لیڈر ہیں ان تک یہ میسج پہنچایا بھی ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتے ہیں. آپ کو اگر کسی چیز سے کوئی اختلاف ہے تو آئیے بیٹھیے بات کیجیے, لیکن یہ چونکہ اب آپ دیکھیں جس طرح سے یہ تتر بتر ہوئی ہے ان کی پارٹی, اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ تحریکی کارکن تو ہے نہیں ان کا. یہ ادھر ادھر سے انہوں نے مانگے تانگے کے لوگ بلا کے ایک جو ہے چٹ چیٹ گروپ بنایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی ایک اسٹیٹمنٹ پہ یہ سب لوگ قائم نہیں ہوتے, ایک کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, دوسرا کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. جس طرح سے ان کی نئی یہ ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں, جس طرح سے انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا, تو بالکل ان میں اور پھر وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرے ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, ہمیں تو ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی پہ اگر کوئی مقدمہ ہے وہ اس پہ وہ فیس کرے اس مقدمے کو, اور اگر وہ دوشی نہیں ہوں گے تو بالکل اس سے بری ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ بات یہ شک رکھنا کہ پہلے آپ ان کو تمام ان کے جو کیسز ہیں ان سے ان کو جو ہے بری کریں اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, تو پھر شرائط میں دیکھیے نہ تو حکومتیں چلتی ہیں نئی شرائط پہ کوئی اور کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر دہشت گردی کے واقعات
جب ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جتنے بھی اللیگل جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا، تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے وہاں کی حکومت کی. آپ کو پتا ہے امریکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، چیمپئن ہے، آپ کو پتا ہے ہیومن رائٹس کے، وہاں تو لیگل اللیگل امیگریٹس دونوں کے لیے آپ کو پتا ہے جس طرح حماس کے لیے سپورٹ کیا، اس کو بھی جس کو گرین کارڈ ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نکالیں گے کیونکہ اس کو ہمارے قانون کے تحت چلنا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے میر صاحب، یہ پوری دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لوگ جو ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں، اپنی عوام کی ویلفیئر کا سوچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر کے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بالکل ایک دور تھا کہ جب افغانیوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، اور اپنی یہ سمجھے کہ اپنے بچوں کا نوالا ہم نے چھین کے ان کو دیا. لیکن اب اتنا سپورٹ ہم نہیں کر سکتے نا، ہمیں تو ہماری اپنی عوام کے لیے بھی ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے ہیں، ہماری اپنی اولاد کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، تو ہم ان کو اب اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں اب جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، ان کو واپس اپنے ملک میں جانا چاہیے، اور اگر وہ کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے تو ہمارے ملک کے جو لاز ہیں، امیگریشن لاز ہیں، ان کو یہ فالو کریں گے تو بالکل رہ سکتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ کوئی رول آف لا کو آپ جو ہے اس کو فالو بھی نہ کریں اور آپ پھر یہاں رہیں، تو یہ چیز غلط ہے. اور اگر پی ٹی آئی اس طرح سے انلیگل امیگرینٹس کو سپورٹ کری ہے تو پھر ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ آپ انلیگل امیگرینٹس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں.